بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ آپ کے علم ہے کہ میں سروس میٹرز کے متعلق اور سروس کی جو اپرچونٹیز ہیں ان کے متعلق بات چیت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو آج میں آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری جو پریکٹس کر رہے ہیں، میرے وکلا بھائی، اور ان کی پریکٹس کو 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، یا ایسے اشخاص جو دیگر کسی محکموں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور اس سے قبل انہوں نے LLB کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے، اور وہ 3 سال کا ایکسپیرینس بھی ان کا موجود ہے، اور یا وہ انگلینڈ کی کسی یونیورسٹی سے وہ بار ایٹ لا کی ڈگری رکھتے ہیں، یا انگلینڈ کی کسی عدالت میں یا کسی بار کے وہ ممبر ہیں، یا پھر وہ اسکاٹ لینڈ سے ڈگری رکھتے ہیں اور اسکاٹ لینڈ کے جو سولیسٹرز کونسل ہے یا وہاں کی جو ایڈوکیٹ بار ہے، ایڈوکیٹس کی بار ہے، اس کے ممبر ہیں، تو وہ حضرات اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ایسے حضرات جو عدالتوں میں کام کر رہے ہیں یا عدالتوں کے مختلف عہدوں پر سپریم کورٹ میں یا عدالت یعنی ہائی کورٹ میں یا لوئر کورٹس میں کسی بھی جگہ اگر وہ ملازمت کر رہے ہیں، تو ان سول ملازمین کو بھی یہ موقع دیا جائے گا۔ اور جو فریش اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے فریش ابھی 3 سال مکمل کیے ہیں اپنی سروس کے، تو ان لوگوں کے لیے یہ اپرچونٹی ہے سول ججز کی بھرتی اور مجسٹریٹ، یعنی سول ججز اور جوڈیشل مجسٹریٹس کی نوکریاں سندھ میں کھل گئی ہیں۔ اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، یہ نوٹیفیکیشن میرے سامنے پڑا ہے، اس کا نمبر نوٹ کر لیں، اور اس نمبر کے نوٹیفیکیشن کو آپ کہیں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر ہے جی NO_GAZ/5 یعنی رومن والا 5 A_3 7 بریکٹ شروع A بریکٹ بند A، اس کے بعد جناب بریکٹ شروع 9 0 بریکٹ بند۔ یہ 20/1/2024 کا نوٹیفیکیشن ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے تحت مجسٹریٹ کی اور سول ججز کی نوکریاں جو ہیں وہ کھل گئی ہیں، اور آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کی آخری تاریخ بھی نوٹ فرما لیں کہ درخواست دینے کی جو آخری تاریخ ہے وہ 10/4/2024 ہے، یعنی آج 23 جنوری 2024 ہے، اور تقریباً 2 سے 3 ماہ کا عرصہ جو ہے، ابھی 3 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ آپ آرام سے اس کو اس ایڈورٹائز کو دیکھ کر اس کے مطابق اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ ضرور درخواست دیں، کیونکہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے۔ اور اس کے لیے جو مراحت ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ مراحت اس کے لیے بیسک گریڈ جو ہے وہ 18 ہوگا، اور یہ جو میڈیکل کی انہیں سہولت اسے اور اس کی فیملی کو دی جائے گی، اور اسے سواری کے لیے ایک آفیشیل یوز کے لیے کار بھی دی جائے گی، اس کے علاوہ اس کو رہنے کے لیے گھر بھی دیا جائے گا، اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ 1,72,540 روپے جو ہے انیشلی ہوگی، اور باقی جو سہولتیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہوں گی۔ بہت اچھی اور شاندار نوکری ہے جوڈیشری میں۔ تو جو اسٹوڈنٹ لا کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کی تیاری کر رہے تھے، تو ان کے لیے یہ اب موقع ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں ایج کے متعلق بھی تمام چیزیں جو ہے وہ وضاحت سے بتا دی گئی ہیں۔ سول سرونٹس ایکٹ میں جیسا کہ موجود ہے کہ اپر ایج کی انہیں بھی سہولت حاصل ہوگی 3 سال کی، لیکن ان کی ایج جو ہے وہ کم از کم 21 سال ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی ایج جو ہے وہ 32 سال ہونی چاہیے۔
لیکن اس میں وضاحت کر دوں کہ جو لوگ سول سرونٹس ہیں، یعنی وہ ہائی کورٹس، سپریم کورٹ میں یا لوئر کورٹس میں جوڈیشری میں ملازمت کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے وہ جتنی ملازمت وہ کر چکے ہیں، اتنی ملازمت جو ہے وہ اس میں سے نکال دی جائے گی۔ تو خالصتاً مثال کے طور پہ اگر اس نے 5 سال سروس کی ہوئی ہے تو 32 سال اس کی ایج لمٹ ہے، تو وہ 5 نکل کے اس کی 37 سال جو ہے وہ ایج جو ہے گنی جائے گی، اس 37 سال تک اس کو یہ اپرچونٹی حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے 10 سال سروس کی ہوئی ہے تو وہ پھر 10 سال اس میں شامل ہو جائیں گے، اور 32 میں اگر 10 شامل کریں تو وہ 42 ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو بھی سول سرونٹ ہے یا پہلے کوئی جاب کر رہا ہے ایسے ادارے میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جوڈیشری میں، کیونکہ کئی ایسے ادارے ہیں مثلا پولیس ہے اور لا آفیسر ہیں یونیورسٹیز میں، اور دیگر کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ اس کے ایلیجیبل ہیں، اہل ہیں، اور وہ اس کے لیے درخواستیں دے سکتے ہیں۔ تو اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں انشاءاللہ آپ کے لیے اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو۔